अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वो मकान की पिछली तरफ आए। एक पाइप ऊपर जा रहा था। इसके ज़रिए वो छत पर पहुंचे और फिर दबे पांव नीचे उतरे। जीने का दरवाज़ा खुला था। सहन का मंजर देखकर इनके ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। इनके सब साथी हाथ ऊपर उठाए खड़े थे और चार आदमी क्लाशनकोफ ताने जीने की तरफ खड़े थे। इनमें से एक कह रहा था, हाँ बताओ तुम्हारे साथी कहाँ गए हैं, वरना हम छलनी कर देंगे। ये बात तो पिछले 2 घंटे से कह रहे हो। महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, 2 घंटे और गुजर जाएंगे तो फिर भी हम यही सवाल करेंगे। एक ने बुरा कर कहा। तो करते रहो, हमारा क्या जाता है। तो तुम नहीं बताओगे। फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं है, उल्टा लटका दिए जाओगे। परवाह नहीं, इसलिए कि हम पहले भी उल्टे के लटकाए जाते रहे हैं। ये तजर्बा हमारे लिए नया नहीं होगा। छलनी कर दिए जाओगे, परवाह नहीं। ये इस तरह नहीं मानेंगे तो जिस तरह मानेंगे मनाओ ना। आफ्ताब मुस्कुराया। एन इसी वक्त 2 मुंह गिरे। हाय हाय, ये क्या, ये तुम लोग किस तरह गिरे हो, गिरने का भी सलीका नहीं। अभी तो खड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे और अब, अरे ये तो आप लोग हैं। बिल्कुल, ये अंदर आने का कौन सा तरीका है। यार कान ना खाओ, ये अंदर किस तरह आ गए थे। जी दरवाजे से। तुम बताओ। फारूक सच कह रहा है, दरवाजे से ही आए थे। ओहो भाई, तुम लोगों ने इनके लिए इस कदर आसानी से दरवाज़ा क्यों खोला, ताकि अंदर की बात अंदर ही रह जाए। अच्छा किया। आप क्या कराए। तजर्बा का वीरान पड़ी है, इसमें कई माह से कोई काम नहीं हुआ। गोया जहरी गोम इस खुफिया हेड क्वार्टर में मौजूद है, अफजाल के साथ। धत तेरे की, ये तो कुछ भी ना हुआ। महमूद ने झिलाकर कहा। भाई, होने को इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। जेरी गोम की बीवी बच्चे भी तो तजर्बा के रिहायशी हिस्से में नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो भी जेरी गोम के साथ गए हैं या अपने माँ बाप के घर हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे। अब हम नहीं, प्रोफेसर दाऊद काम करेंगे। मैं, यानी कि मैं। वो हकलाए। हाँ, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। अब हम रुक नहीं सकते। तजर्बा गाह में हम कुछ आदमियों को ढेर कर रहे हैं। ये बात ज़्यादा देर राज नहीं रहेगी और फिर पुलिस को यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगेगी। मुझे तो हैरत इन पर है, आखिर ये यहाँ किस तरह पहुँच गए। ऐसा मालूम होता है जैसे हमारे बारे में यहाँ आने से पहले तलाशी शुरू की जा चुकी है, हमारे यहाँ आने से भी पहले। तब हम खतरे में हैं, जल्दी करें, चौकी ने घबरा कर कहा। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर मैदान साफ था। इन्होंने घर के दरवाजे को ताला लगाया और वहाँ से चलते बने। फिर इन्हें किराए की एक गाड़ी मिल गई। इस गाड़ी के ज़रिए वो इस गांव में पहुँचे जहाँ जेरी गोम की बीवी की माँ बाप रहते थे। यहाँ भी इन्होंने अक्लमंदी दिखाई। गाड़ी को इस गांव से कुछ आगे तक ले गए, फिर इसे फारिग करके पैदल गांव में आए ताकि कोई इस गाड़ी के ड्राइवर के ज़रिए भी सुराग न लगा सके। गांव के एक आदमी से इन्हें जेरी गोम की बीवी का घर मालूम करना पड़ा। आखिर वो एक पुराने हवेली मकान तक पहुंच गए। पहले इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर महमूद को दरवाजे पर दस्तक देने का इशारा किया गया। इनके दिलों की धड़कनें भी कुछ तेज़ हो गई थीं। महमूद ने आगे बढ़कर नरमी से दस्तक दी। जल्द ही दरवाज़ा खुला और एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े की शक्ल दिखाई दी। आप लोग कौन हैं। हम बहुत दूर से आए हैं और खड़े रहकर नहीं बता सकेंगे। वैसे आप ये बता दें, ये जेरी गोम का ससुराल है ना। हाँ, आप ठीक पते पर पहुँचे हैं। शुक्रिया जनाब। आइए, इसने कहा और इन्हें अंदर ड्राइंग रूम में ले आया। बैठने के बाद इंस्पेक्टर जमशेद बोले, हमें मिस्टर जेरी गोम से बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन इनका यहाँ क्या काम। देखिए, हम पहले दारुल हुकूमत गए थे, इनसे वहाँ भी मुलाकात न हुई। आखिर वो कहाँ हैं। वो एक सरकारी साइंसदान हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े साइंसदान। 150 साइंसदानों के इंचार्ज। साइंसदानों की पूरी टीम इनकी मातहती में काम करती है। इन दोनों वो किसी सरकारी मिशन पर गए हुए हैं, लेकिन कहाँ, आप बस इतना बता दें। अफसोस, ये बात तो हमें मालूम नहीं है। ओह अच्छा, खैर, अगर कभी इनका पैगाम आए तो आप हमारा पैगाम इन्हें दे सकते हैं ना। हाँ, ये काम मैं कर दूंगा। इनका पैगाम आता जाता रहता है ना। हाँ, आता रहता है, आप पैगाम बता दें। लेकिन पैगाम कैसे आता है, बस आ जाता है, आपको इससे कोई गज़ नहीं होनी चाहिए। ये मैं वादा करता हूँ कि जब भी बात होगी आपका पैगाम दे दूंगा। यही तो मुश्किल है। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मुश्किल है। इसके लहजे में हैरत थी। आपने फरमाया है ना कि हमें इस बात से कोई गज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो फिर, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं। मैं रूफ़ी गोम हूँ। क्या गोम, आप सबके ख़ानदान के नामों के साथ लगा हुआ है। जी हाँ, ये हमारा ख़ानदानी नाम है।
تو مسٹر روفی گوم، مشکل یہ ہے کہ ہم اسی غرض سے اس بات سے ہے کہ آپ ان سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ غلط کہہ گئے، روفی گوم بولا۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ میں کچھ غلط کہہ گیا؟ جی ہاں، آپ کچھ غلط کہہ گئے۔ ہم ان سے رابطہ نہیں کرتے، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جب ضرورت محسوس کرتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ کیا وہ وہاں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن بیٹی ہونے کے ناطے وہ اکثر آپ سے بات چیت کرتی ہوں گی؟ ہاں کرتی ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ بس یہی جاننا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ کیا جاننا چاہتے تھے؟ یہی کہ وہ لوگ اکثر آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ میری بیٹی ہے اور میری اولاد ہے۔ بالکل بالکل، جی وہ آلہ کی طرح جس کے ذریعے آپ سے بات کرتے ہیں ہے اندر۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ بات ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے ذریعے سے آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ مجھے ان کا ایڈریس معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ آلہ تو ہے جس کے ذریعے آپ سے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ مہربانی کر کے ہمیں وہ آلہ دکھا دیں۔ نہیں، میں آپ کو وہ آلہ نہیں دکھا سکتا۔ جیری نے کہا تھا آلہ کسی کو نہ دکھایا جائے۔ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ نرم سلوک برقرار رہے، لہذا آپ ہمیں بس وہ آلہ دکھا دیں۔ آخر کیوں دکھا دوں؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ اوہو، اب میں سمجھا۔ چلیے شکر ہے آپ کچھ سمجھ تو گئے۔ اب آپ جو سمجھے ہیں بس وہی ہمیں بھی سمجھا دیں، ہم آپ کا شکریہ بہت سمجھداری سے ادا کریں گے۔ شروع کر دی گردان سمجھ کی، آفتاب نے بھنا کر کہا۔ سمجھ کی ہے نا سمجھ کی تو نہیں۔ یار چپ رہو، اس وقت بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، محمود نے جھلا کر کہا۔ اوہ اچھا، پہلے ہی بتا دیتے۔ وہ یک دم خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا۔ خیر تو ابا جان، آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ انتظار کر رہا ہوں کہ اب تمہاری بات ختم ہو اور میں ان سے بات کروں۔ نہیں، پہلے آپ ان سے بات ختم کر لیں، ہم بعد میں شروع کریں گے۔ آپ کیا سمجھ گئے؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھا دیں۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف دیکھا۔ تم لوگ ضرور وہی ہو۔ وہی کون؟ جیری نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ وہ بہت بھولے بھالے چہروں والے اور سیدھے سادے سے لگیں گے، اور یہ کہ میں ان کے سیدھے پن کا شکار ہو جاؤں گا، لہٰذا میں شکار ہو گیا۔ تم ضرور وہی ہو۔ اور مسٹر جیری نے نام کیا بتائے تھے آنے والوں کے؟ انسپکٹر جمشید، انسپکٹر کمال مرزا اور شوقی برادرز۔ اوہ، ہمارے نام تو یہاں ہم سے پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ افسوس، میں بھی تم لوگوں کی چالاکی کا شکار ہو گیا، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اب آپ ہمیں وہ آلہ دے دیں۔ جیری نے کہا تھا وہ مجھ سے آلہ مانگیں گے۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھا اور اندر کی طرف بھاگا، لیکن منہ کے بل گرا۔ محمود کی سرکاری ٹانگ اس کے راستے میں آ گئی تھی۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ بھال کر بھاگیں۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ آپ کو اس طرح گرنا نہیں چاہیے تھا۔ گرنے کے بھی اور بہت سے طریقے ہیں۔ آفتاب آگے بڑھا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے فوراً خود کو چھڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اس نے چلا کر کہا۔ بھئی ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آپ بہت پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ اچھا چلیے، کہاں چلنا ہے؟ ہم آپ کو وہیں لے چلتے ہیں۔ غالباً آپ اس آلے تک جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو توڑ پھوڑ دیں، یہی ہدایت دی تھی نا جیری گوم نے؟ تم لوگ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ لیکن کون سے مقصد میں؟ آپ پہلے یہ تو بتائیں۔ میں خوب جانتا ہوں، اس نے زور لگاتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود کو چھڑا نہ سکا۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آخر آپ لوگ کیا چیز ہیں؟ بس دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آفتاب مسکرایا۔ اور اب آپ اس آلے کی طرف ہمیں لے چلیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ حضرت یوں نہیں مانیں گے۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر دی جائیں۔ محمود، ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ اگر آپ کو اتنا ہی پسند ہے تو یہ لے لیں۔ محمود نے اس کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ اب انسپکٹر جمشید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ جب تک آپ نرمی سے بات کرتے رہے، ہم بھی آپ کو نرمی دکھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنا رخ بدلا تو ہم بھی اپنا ڈھب بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اگر تم ہمیں آلے کی طرف نہ لے گئے تو آپ کا یہ بازو تو گیا کام سے۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا جائے گا، دوسرا بازو بھی ٹوٹنے کی باری آئے گی۔ نہیں، اس نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ تو پھر ہمیں اس آلے کے پاس لے چلیں۔ آئیے آئیے، اس نے مشکل سے کہا، اور پھر وہ انہیں ایک اندرونی کمرے میں لے آیا۔ ایک الماری کا تالا کھولا اور اس میں رکھا ہوا ایک سیٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ مسٹر روفی، آپ بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے کہ جب تک بازو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہو گیا آپ نے ہماری مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ خیر یہی بہت ہے،
اب آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، بلکہ ہم آپ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر ادھر ہلنے جلنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور اسے باندھ دیا گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اگر آپ خود بات کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے مسٹر رونی؟ مسٹر روفی، میں بات نہیں کر سکتا، یہ یک طرفہ ہے، یعنی جیری گوم ہی بات کرتے ہیں۔ خیر، دیکھتے ہیں، آپ کی بات کس حد تک درست ہے۔ پروفیسر داؤد مسکرائے اور پھر آلہ لے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کا معائنہ شروع کیا، اپنے آلات کے ذریعے اس کے ایک ایک حصے کو چیک کیا، پھر اپنے آلات کے تار اس کے ساتھ لگا دیے اور روفی گوم کی طرف مڑے۔ مسٹر روفی گوم، اب جب تک جیری گوم یا تمہاری بیٹی کا پیغام نہیں آ جاتا، اس وقت تک ہم اسی طرح بیٹھے رہنا ہوگا۔ چاہے پیغام آنے میں 1 گھنٹہ لگے، 1 دن لگے، یا 1 ہفتہ لگ جائے، یا 1 مہینہ لگ جائے۔ اگر آپ میں اس وقت تک اس حالت میں بیٹھے رہنے کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم خود سیٹ پر ان سے رابطہ کرو اور ان سے بات کرو، لیکن اس انداز میں بات کرو گے جیسے یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، جیسے تم عام حالات میں باتیں کرتے ہو۔ اگر ذرا بھی تم نے انہیں کوئی اشارہ دیا تو ہم تمہیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تم زندہ نہیں بچو گے۔ ہاں، اگر تم نے کوئی اشارہ نہ دیا تو ہم تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اتنا سفید جھوٹ؟ اس نے جھلا کر کہا۔ سفید جھوٹ؟ کہاں ہے سفید جھوٹ؟ شوکی نے حیرت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ پہلے انہیں آنکھوں سے سفید جھوٹ دکھاؤ، پھر یہ مانیں گے۔ آصف نے منہ بنایا۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد بھلا تم زندہ کیوں چھوڑنے لگے؟ اور اگر تم مجھے زندہ چھوڑو گے تو کیا میں انہیں صورتحال نہیں بتا دوں گا؟ اوہ اچھا، اس بنیاد پر تم ہمیں سفید جھوٹ کا الزام لگا رہے ہو؟ ہاں، اور کیا؟ تم اس بات کی وضاحت کر سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ بات ہونے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر تم نے گڑبڑ نہ کی تو ہم تمہیں جان سے ہرگز نہیں ماریں گے، لیکن تمہیں یہاں چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے، اس لیے تمہیں ساتھ لے جانا ہوگا۔ ہاں، مہم ختم ہونے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، میں رابطہ قائم کرتا ہوں۔ خیال رہے انہیں کوئی اشارہ ہرگز نہ دینا، اس صورت میں ہم تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اور پھر اس کے کہنے پر آلے کا سرخ بٹن دبا دیا گیا۔ آلے پر بلب جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری طرف سے آلے پر اشارہ ہو رہا ہے۔ آخر 3 منٹ بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جیری گم بات کر رہا ہوں۔ ابا جی، کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ بس بیٹے، طبیعت گھبرا رہی تھی، ذرا میری گوریا سے بات کرا دو۔ اوہ اچھا، میں اسے سیٹ پر بھیجتا ہوں۔ ادھر کوئی آیا تو نہیں؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شخص انہیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پھر اس کی بیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور آخر انہوں نے بات چیت ختم کر دی، اور ایسا پروفیسر داؤد کے اشارے پر کیا گیا۔ دوسری طرف سے سیٹ بند کر دیا گیا۔ اس وقت تک پروفیسر داؤد کے آلات اپنے کام کرتے رہے تھے۔ بات چیت بند ہونے پر وہ اپنے آلات پر جھک گئے۔ آخر سیدھا ہوتے ہوئے بولے، آخر کار اللہ کی مہربانی سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کس سمت میں ہے۔ بہت خوب پروفیسر صاحب، اب آئے گا مزہ۔ لیکن جمشید، ابھی مجھے 100% کامیابی کی امید نہیں ہے، اس لیے کہ میں صرف سمت معلوم کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ کے پاس سمت تو محفوظ ہو گئی ہے نا؟ ہاں، اب ہم اس سمت میں سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تب ہم یہیں اپنے سفر کی تیاری شروع کریں گے۔ آپ ہر وقت اس آلے کے آس پاس رہیں یا اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ روفی گم کو فوری طور پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، انہیں کھانے پینے وغیرہ کے لیے ضرور کھولا جائے گا، البتہ جب ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اور ہم دارالحکومت سے نکل جائیں گے، اس وقت ہم انہیں کھول دیں گے اور یہ آزادانہ ہمارے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے یہیں چھوڑ دو۔ ہم مجبور ہیں مسٹر روفی گم، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، تو پھر آلہ ساتھ لے جائیں۔ نہیں، اس صورت میں جب آلے پر پیغام وصول ہوگا تو آپ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اس طرح الجھن پیدا ہوگی۔ لیکن آخر میرا جرم کیا ہے؟ آخر مجھے کس بات کی سزا دی جائے گی؟ مسٹر روفی، آواز بلند نہ کرو، اس طرح بھی تو میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آخر کیا جرم تھا؟ انہیں کس جرم کی پاداش میں پتھروں کی بارش کا نشانہ بنایا گیا اور زبردستی عیسائی بنایا گیا؟ کیا ہم نے کبھی کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا۔ روفی گم ساکت رہ گیا۔ ان کے اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر وہ اپنی تیاریوں میں لگ گئے۔ یہ تیاریاں سفر کی تھیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اس گاؤں سے ضروری چیزیں بھی خریدیں۔ کرائے کی ایک گاڑی بھی انہیں مل گئی۔ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے روفی گم سے کہا، مسٹر روفی، اب تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے۔ گاؤں کے لوگ تمہیں ہمارے ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ تم انہیں بتاؤ گے کہ تم ہمارے پرانے دوست ہو اور ہمارے ساتھ سیاحت کے لیے جا رہے ہو۔
क्या तुम बिल्कुल तन्हा हो? हाँ, मेरी बीवी फौत हो चुकी है और गुड़िया के अलावा हमारी कोई औलाद नहीं है। गुड़िया यानी जेरी गोम की बीवी। हाँ, ये जो तुम इनके रास्ते का सुराग लगाने में कामयाब हो गए हो ना, ये गुड़िया की नादानी है। जेरी गोम तो कोई आला यहाँ छोड़ने पर तैयार नहीं था। इन्हें डर था कि तुम लोग कहीं यहाँ तक ना पहुँच जाओ, लेकिन गुड़िया ना मानी। इसने कहा कि आखिर तुम लोग यहाँ भला किस तरह आ सकोगे। और सच तो ये है कि ये राज जेरी ने अफजाल को नहीं बताया था। क्या? वो एक साथ बोले। हाँ, अफजाल नहीं जानता कि यहाँ मेरे पास कोई ऐसा आला है जिस पर जेरी मुझसे या मैं इसकी बीवी से बात करता हूँ। ओह, इस बात पर हम भी हैरान थे कि अफजाल से ये गलती किस तरह हो गई। हाँ, इसका अफसोस मुझे भी सारी ज़िंदगी रहेगा। तो गया तो मिस्टर जेरीगोम अफजाल और इंचार्जा के इस मंसूबे की तायद करते हो? क्यों ना करूं, मैं एक कट्टर ईसाई हूँ। तुम बहुत जल्द ईसाइयत का भांडा फूटते देखोगे, इंशाल्लाह। इंस्पेक्टर जमशेद, एक बात तुम भी सुन लो। तुम वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ अफजाल मौजूद है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब हम इसे भी देख लेंगे और देखेंगे भी। फारूक बोला, ये क्या बात हुई, देखेंगे भी और देखेंगे भी? हाँ, मतलब ये कि इससे मुकाबला करके शिकस्त भी देंगे और देख भी लेंगे। अफजाल नाकाबिले शिकस्त है, तुम ही शिकस्त खाओगे इससे। देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तुम हमारी हिदायत याद रखना, वरना अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। अब तो मैं खुद इस मकाम पर पहुँच गया हूँ कि तुम्हारी शिकस्त का मंजर देखने के लिए बेचैन हो गया हूँ। तब तुम हमारी रहनुमाई करो, बताओ तुम वहाँ किस तरह पहुँच सकते हैं? महमूद ने कहा।